اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر گناہ کی علیحدہ توبہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس نے حلال طریقے سے دنیا تلاش کی مگر ناکام رہا۔ اس کے ہاتھ دنیا نہ آئی۔ اس نے حرام طریقوں سے دنیا طلب کی پھر بھی ناکام رہا۔ اس کے ہاتھ دنیا نہ لگی۔ ایک مرتبہ ابلیس مجسم ہو کر اس کے سامنے آیا اور کہا کہ تم نے حلال و حرام طریقوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو تمہارے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں رہے گی اور بہت سے افراد تمہاری پیروی کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اس شخص نے کہا میں تیری بات پر ضرور عمل کروں گا۔ ابلیس نے اسے مشورہ دیا کہ تو ایک نیا دین و مذہب ایجاد کر لے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ اس نے ابلیس کے کہنے پر عمل کیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پیروکار بنتے گئے اور اس کے پاس دولت کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد سوچا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، میں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب میرے لیے توبہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اپنے پیروکاروں کو سامنے اپنے جھوٹ کا اقرار کر لوں کہ وہ غلط نظریات سے بچ سکے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اس نے اپنے پیروکاروں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ میں نے اب تک تمہیں گمراہ کیا تھا اور جو کچھ بیان کرتا تھا سب باطل اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا تو اب جھوٹ بول رہا ہے اور تو اپنے دین میں شک کر کے گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے پیروکار وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو طوق و زنجیر میں قید کر لیا اور ارادہ کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کرے گا میں طوق و زنجیر جدا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ تم اس شخص سے کہہ دو کہ خدا فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم اگر تو اتنا گریہ ازاری کرے کہ تیرے وجود کا بند جدا ہو جائے تو بھی میں تیرے توبہ قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی تیری دعا قبول کروں گا جب تک تو ان لوگوں کو زندہ نہ کرے جنہیں تو نے گمراہ کیا تھا اور وہ اسی حالت میں مر گئے۔ ہاں عزیزان محترم، اس سے ثابت ہوا کہ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اگر غلط ہوا تو انسان گمراہی کی راہ پر